کہتا ہے ممبرز، یہ انہوں نے کہا نا، یہ کہتے ہیں آرٹیکل 37 the members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving state enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36, which is against arrest. Okay. And 1. 2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of the respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving state, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving state specified in paragraph 1 of Article 31 آپ نے تھوڑا سا مختصر کر کے بتائیے to acts performed outside the course of their duties. ذرا فرق ہے. مختصر آپ یہ بتائیے کہ ریمر ڈیوس کو امیونٹی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نا، اگر تو وہ ڈپلومیٹک کنونشن کا ایڈمنسٹریٹو اور ٹیکنیکل سٹاف ہے تو اس کو کرمنل جورسڈکشن سے امیونٹی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابیوز نہیں کرے گا. ہی ہیز ٹو ریسپیکٹ دا لاز آف دا ریسیونگ اسٹیٹ. یہ دوسرا پرنسپل بیچ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کونسلر کنونشن کے نیچے آتا ہے، یعنی if he is a member of the administrative or technical staff of the consulate، تو اس کی امیونٹی گریو offenses میں بالکل نہیں ہے. تو these are the two conventions. آپ تھوڑا سوچئے گا، تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اس بحث کو آگے لے کے جائیں. میں نے جنرل صاحب کی طرف جانا. جنرل صاحب، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا جب آپ سیکرٹری ڈیفنس سے اور آپ امریکہ کے دورے پہ گئے اور وہاں سے ہم بات کو سٹارٹ کرتے؟ جاوید تھینک یو. یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوتا تھا، اس پہلے سیکرٹری ڈیفنس اس کو ہیڈ کرتا تھا، پینٹاگان میں یہ ہوتا تھا. اور میں نے 4 دفعہ اس اجلاس کو ہیڈ کیا ہے. 2 دفعہ پاکستان میں، 2 دفعہ ہوتا ہے. دوسری دفعہ جب ہم گئے تھے تو ایک لسٹ ان کو دی جاتی ہے کہ جی یہ ہماری ڈیلیگیشن ہے. تو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی وہ شاید اسکروٹنائز کرتے ہیں اپنے ہوم لینڈ سیکورٹی کے ساتھ یا جہاں بھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 افسر جو ہیں دے ول ناٹ بی پارٹ آف دا ڈیلیگیشن اور ان کو دے ول ناٹ بی ریسیوڈ ان امریکہ. اچھا، وہ کس لیول کے آفیسرز تھے؟ وہ کوئی ایئر کمانڈور تھے، ایئر فورس کے 2 آفیسر تھے. ان کے نام ملتے جلتے تھے. جو بھی ان کے پاس کوئی دہشت گردوں کی لسٹ ہوتی ہے شاید اس سے کوئی نام ملتے تھے. تو مجھے جب ہم ادھر امریکہ پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 افسر نہیں آ سکے کیونکہ ان کے نام ڈراپ کر دیے ہیں. اور اس میں عجیب بات یہ ہوئی کہ اگلے دن پینٹاگان میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی ہماری ڈیلیگیشن ہے، یہ ہمارے آفیسرز ہیں، سروسز کے آفیسرز ہیں، وہ سیکیورٹی کلیئرڈ ہیں ہر لحاظ سے. اور جب ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں ایف دے آر ہماری ڈیلیگیشن کا وہ حصہ ہیں تو ہم ان کے ذمہ دار ہیں. تو وہ انہوں نے جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ تھا، رمسفیلڈ واز ہیڈنگ آن دیٹ سائڈ، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. اور پھر انہوں نے معذرت کی کہ یہ جو ہوم لینڈ سیکورٹی ہے ان کا ویٹو ہے ہر ایک پہ اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا عجیب سا وہ واقعہ، بڑی بدمزگی سی اس سے ہوئی کہ ایک ڈیلیگیشن ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کے کارسپونڈنگ نمبر سائڈ پہ بھی ہیں جن کے ساتھ وہ اسپیڈ ورک کرتے رہے ہیں جانے سے پہلے، اور ایٹ دا لاسٹ مومنٹ وہ ہمارے لوگ ہی اس میں سے ڈراپ ہو جائیں. تو جس طریقے سے یہ رویہ ہے میرا خیال ہے بڑا آبجیکشنیبل رویہ ہے. آپ نے دیکھا جنرل صاحب، آپ نے ریمسفیلڈ کو آپ نے ریمر ڈیوس کو دیکھا. ابھی ہم نے آپ کو تصویر بھی دکھائی اس کی فوٹیج کے جیسے اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. تو وہ تھوڑا سا کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ان کا جواب بھی وہ دے، یعنی وہ اتنا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا. اب دوبارہ ایک یہاں پہ خواص ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے وہ ساری صورتحال اور اس کے بعد خنسردار چٹان صاحب کی طرف بھی جانا ہے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا تھا. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ساتھ آپ کو ابھی چند لمحوں میں دوبارہ وہ فوٹیج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں آپ ریمر ڈیوس کو دیکھیں گے ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسی کے سامنے بیٹھا ہوا. آپ ابھی ملاحظہ کریں گے کہ جب اس سے سوال کیے جا رہے تھے تو اس کا کیا رویہ تھا اور وہ کس طرح
پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں ان کے سوالوں کو کا جواب دینا پسند نہیں کر رہا تھا اور درمیان میں وہ غصے میں اٹھ کر بھی چلا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے سارے واقعے میں. صدر اوباما نے بھی پاکستان سے آج درخواست کر دی ہے کہ اس کو ویانا کنونشن کے تحت ریمر ڈیوس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے پاس سید اخوندزادہ چٹان صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں نے بھی ہیں, باجوڑ ایجنسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جو اس پارلیمنٹری وفد میں شامل تھی جو مارچ 2010 میں امریکہ کے دورے پر گیا تھا اور ان کو وہاں پہ ایئرپورٹ پر بڑی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا چٹان صاحب وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو چودھری صاحب. ہم جی وہاں پہ جانے سے پہلے ہمیں تو پتہ تھا, میڈیا پہ بھی آیا تھا, نیٹ پہ بھی اویلیبل تھا, اخباروں میں آپ نے بھی لکھا, سب نے لکھا اس کے بارے میں کہ وہاں پہ 13 ممالک جس میں ایک کیوبا ہے جو بیچارے 50 سال سے ویسی بھی رگڑے میں, اور 12 اسلامی ممالک ہے, ان کے لیے انہوں نے اسکیننگ کا پروگرام بنایا ہے. تو جانے سے پہلے جب ہم امریکن ایمبیسی گئے جہاں پہ انہوں نے پروگرام دینا تھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کو امریکہ نے خود دعوت دی تھی؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بلوایا تھا. تو ہم نے اس کو بتایا کہ جی ہماری کچھ روایات ہیں, ہمارے ٹرائبلز کی کچھ ٹریڈیشن ہے, میں آپ کو بھی بتاؤں اور پوری قوم کو بھی بتاؤں کہ ہماری جو خطرناک چیز ہے جس کی اگر ایک بار دشمنی ہو گئی تو وہ کبھی پھر ختم نہیں ہوتے. ایک یہ کہ آپ کسی کو برہنہ کرو, ننگا کرو, اور دوسرا ہی کسی کے مہمان کو مار دو. تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ اگر وہ سکیننگ کا پروگرام ہے تو یہ ہمارے روایات میں یہ بہت یعنی سخت بات ہے, ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, پھر ہم نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ لوگ تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دعوت پہ جا رہے ہیں اور آپ لوگ تو پارلیمنٹیرین ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کچھ نہیں ہوگا, اور حکومت پاکستان اور امریکہ کے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو احساس ہے کہ پبلک میں بہت گیپ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام امریکہ کو پسند نہیں کرتے ہیں, تو ہم اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ آئے جائے اور اس کا یہ کریے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جائے. ہم وہاں پہ گئے تو واقعی ہم ایئرپورٹ سے نکل رہے تھے, وہاں پہ بہت ڈسکریمنیشن ہوا کیونکہ ہم قطر ایئر لائن سے یہاں سے دوحہ سے فلائٹ چینج کر کے پھر دوسرے میں, اور آپ ڈیلس ایئرپورٹ پہ, آپ کے ساتھ ڈیلس ایئرپورٹ پہ ہم اترے تھے. تو یہاں سے بہت انڈین ہمارے ساتھ جہاز میں بیٹھ گئے. تو وہاں پہ ہم گئے تو ہمیں رکا چھیڑا جو انڈین تھے ان کو بہت آسانی سے, اور میں نے یہ بھی محسوس کیا جاوید صاحب, میں یہ بھی لوگوں کو بتاؤں کہ ایئرپورٹ پہ جتنی سیکیورٹی کے لوگ تھے اس میں زیادہ تر انڈین تھے. تو ان کو چھوڑا گیا, ہمیں تھوڑا سا تنگ کیا, لیکن بہرحال جس طرح کی روٹین کی کارروائی ہے اس سے ہم گزر کے نکل گئے. ایک ہفتہ ہم وہاں پہ رہے. تو ایک ہفتہ بعد واشنگٹن سے باہر ہمارا تھا تو ہم ریگن ایئرپورٹ پہ آ گئے. تو وہاں پہ ہم 6 لوگوں کے پاسپورٹ اکٹھے کیے, ہم قطار میں تھے, بہت سارے لوگ تھے, ہر قوم کے, ہر نسل کے, امریکن بھی, باہر دنیا کی بھی. تو ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو اسکیننگ کے ذریعے, تو ہم نے انکار کر دیا, اور پھر وہاں سے ہم واپس آ گئے. تو جب ہم نے انکار کر دیا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ تو پاکستانی ہیں. ہم نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں سے پاکستان کے, انہوں نے بہت سارے نام لیے, اچھے اچھے نام جس کے ہم ادھر بہت عزت کرتے ہیں اور ہم اس کو بہت عزت والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عزت والے لوگ ہیں, اور ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان لوگوں کے نام لے کے یہ سارے اس راستے سے گزرے ہیں. ہم نے کہا جی ان لوگوں کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوگی, ان کے بچے پڑھتے ہیں یا گرین کارڈ کے, ہمارا تو کارڈ کا کوئی شوق ہے. آپ لوگوں نے بلائے, آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے آپس میں جو نفرتی ہے, آپ لوگ اپنے مسائل, ہم اپنے مسائل. تو اس طرح ہوا تھا. میں یہ اب آپ لوگوں نے جو ذکر کیا موجودہ کیس کا, یہ جی امریکہ کی بہت بدقسمتی ہے. امریکہ نے ایک بات کہی تھی جو بہت اچھی بات تھی کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے لوگوں کو ذہن کو جیت کے اور لوگوں کے دلوں کو جیت کے. تو اگر واقعی وہ اس راستے پہ جاتی تو امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا لوگوں کا نفرت نہیں. مجھے یاد ہے جاوید چودھری صاحب, صحیح بات ہے, لیکن وہ ہوتا جا رہا ہے. بیان کروں, جن دنوں میں افغان مہاجرین ٹرائبل ایریا میں تھے, ریشین کے خلاف لڑتے تھے, یہ امریکن ہمارے تمام کیمپوں میں آتے تھے, وہاں پہ لوگوں سے ملتے تھے, لوگوں کے حجروں میں جاتے تھے, چائے پیتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ اہل کتاب ہے, کسی کا کوئی نفرت نہیں تھا. پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوتے, ہمارے جو قانون کو پامال کرتے, ہمارے آئین کو پامال کرتے, میں یہ اچھا موقع تھا امریکہ کے لیے
कि इस पे ये लोग इतना जो हाई लेवल पे इन्होंने स्टैंड लिया है, जो ओबामा ने उसके बाद पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते, जाहिर साहब की तरफ जाना है मैंने। वो चीज जाहिर साहब ये बताइए कि जब एक डिप्लोमेट मतलब फर्ज करें पाकिस्तान में आ जाता है और वो कहता है कि मैं डिप्लोमेट हूँ, तो उसके बाद उसको क्या कोई हमारी जो वजारत खारिजा है कोई कार्ड जारी करती है जिससे पता चले कि डिप्लोमेट है? क्या करते हैं? बिल्कुल, लेकिन खुद नहीं कहता। जो डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज हैं ये हेड ऑफ मिशन के होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेलीगेटेड होते हैं। तो हेड ऑफ मिशन नाम भेजता है कि ये डिप्लोमेट जो है इसने हमारे एम्बेसी ज्वाइन किया और आप इसको आईडी कार्ड इसको रिसीव करें, आईडी कार्ड इशू करें और लिस्ट पर लाएं। और डिप्लोमेटिक लिस्ट आईडी कार्ड मिल जाता है उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। इन्होंने ऐसे किया था, जहां तक मेरा इल्म है, इन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा था कि ये आदमी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल स्टाफ का आदमी है और ये काम करेगा इस्लामाबाद में और कराची में। ठीक है, तो ये अमेरिकन एम्बेसी ने, अमेरिकन एम्बेसी ने वजारत खारजा को लिखा, पाकिस्तान की वजारत खारजा। फॉरेन ऑफिस ने पूछा कि इसका फंक्शन क्या है, कि ये कराची में उधर काम करना चाहता है, इसका फंक्शन और स्टेटस क्या है? तो उसके जवाब में उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। ठीक है, अमेरिकन एम्बेसी ने कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये तो अंडर कवर आदमी है, तो उसको जवाब क्या देते। तो फिर उन्होंने ये किया कि फिर उन्होंने अपने लिस्ट डिप्लोमेटिक लिस्ट भेजी, हर साल भेजते हैं। ठीक है, तो उसमें इसका नाम नहीं था। ठीक है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में था ना उसमें था। ये 2010 की बात है। हाँ, ये पहले। ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर वक्त गुजर गया, इसको ना कार्ड मिला, ना काउंसलर कार्ड मिला और ना डिप्लोमेटिक कार्ड मिला। ठीक है, फिर इन्होंने बाद में कहा, कुछ नोट भेजा कि ये उधर काम करेगा लाहौर में और पेशावर में। तो लाहौर पेशावर में तो एम्बेसी नहीं है, कॉन्सुलेट है। अच्छा, ये बात भी चली गई, कंफ्यूजन था। फिर जब ये इसने जब वाकया हुआ है तो उस वक्त सवाल उठा कि उस वक्त ये क्या था। ठीक है, तो इन्होंने खुद एक प्रेस रिलीज जारी की, फर्स्ट प्रेस रिलीज, दैट ही इज अ मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ ऑफ लाहौर कॉन्सुलेट। ठीक है, खुद का। ठीक है, अच्छा, बाद और कॉन्सुलेट की हैसियत से इसको वियना कन्वेंशन के तहत इम्यूनिटी नहीं है। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशन 63 के साथ ताल्लुक है, जहां पर मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू है। दूसरी बात यह है, एक्सीडेंट्स में अगर कॉन्सुलेट की गाड़ी एक्सीडेंट में हो तो उसका बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं, कॉन्सुलेट अगर आप कहें नहीं, अब ये देखिए कि अगर फर्ज करें कि कॉन्सुलेट की गाड़ी हो, उसके एक्सीडेंट हो जाए, तो गाड़ी को ड्राइवर को इम्यूनिटी नहीं होती ना। ये कहते हैं, देखें ना आर्टिकल 43, consular officers and consular employees shall not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving state in respect of acts performed in the exercise of consular functions, except वो कहते हैं provisions of paragraph 1 shall not however apply in respect of a civil action either B by a third party for damage arising from an accident in the receiving state caused by a vehicle, vessel or aircraft। बिल्कुल, हमारे क्योंकि यहाँ पे जाहिर सा ब्रेक नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो कॉन्सुलेट की या एम्बेसी की गाड़ी होगी उसका एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसको भी और उसके ड्राइवर को भी इम्यूनिटी नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती और वहां पे भी और दूसरी पार्टी जो होती है उसके साथ डील होती है और उसके बाद उसका फैसला होता है। खासा यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस इशू को आगे लेकर चलेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार भी लाइन पर मौजूद है, जावेद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आपने भी अमेरिकी सेनेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलाहिजा की होगी, उनका बार बार यही कहना था कि वो पाकिस्तान का दौरा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एक छोटे मामले की वजह से बड़े मामलात खराब ना हो। तो कैसे देखते हैं आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को? ख्याल ये है कि जॉन केरी एक तीसरा ऑप्शन लेकर पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। उनका मकसद ये है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को ये बावर करवाएं कि इसको रॉबर्ट डेविस को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए मुल्ज़म के तौर पर,
اور یہاں سے اس کو لے جا کر امریکن جیل میں بند کر کے اور وہاں پہ امریکی عدالت میں اس کا مقدمہ چلایا جائے اور امریکی عدالت جو فیصلہ کرے. یہ ایک نیا آپشن جان کیری لے کر آئے. اس سے پہلے یہ آپشن حکومت پاکستان کے پاس نہیں تھا. یہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جان کیری اس وقت پاکستان تشریف لائے ہیں جب ریمر ڈیوس کا کیس کا چالان عدالت میں پیش ہو گیا. اس سے پہلے امریکن حکومت کی کوشش تھی کہ جب پولیس انویسٹیگیشنز کر رہی ہے تو اس دوران ہی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی یا پھر یہ جو دو مقتول پاکستانی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ تھا اور یا وہ دہشت گردی کی واردات کرنا چاہتے تھے. لیکن کیونکہ چالان عدالت میں پیش ہوا ہے اور اس میں 25 صفحات کے چالان میں یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہو سکی کہ یہ جو مقتول تھے ان کا تعلق کسی کرمنل گروپ کے ساتھ تھا یا انہوں نے ریمر ڈیوس کو ہراساں